الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کی طرف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے عام ہیں اور کافی زیادہ بھی ہیں۔ نادیہ متی ہیں اسلام آباد سے، ان کا سوال ہے، اکثر یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک کام میں استقامت دے، یہ استقامت کیسے ملتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقامت کا ترجمہ بنتا ہے ڈٹ جانا، قائم ہو جانا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو ترجمہ سمجھ آ جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ بھی اللہ کی توفیق ہے نا کہ نیکی پہ ڈٹ جانے کا حوصلہ دے۔ یہ اللہ سے مانگنی چاہیے کہ توفیق دے کہ معمولی باتوں پر سمجھوتا کر کے بندہ گر نہ جائے، صحیح، ہمت کرے اور نیکی پہ جمع رہے تو استقامت۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ کوثر متی اسلام آباد سے، حضرت جی انسان کی روح کیسی ہوتی ہے؟ کیا جب انسانی روح دیکھی جاتی ہے تو اس کا کوئی لباس بھی ہوتا ہے؟ اور کیا یہ لباس انسان کے اعمال کے حساب سے ہوتا ہے؟ اور یہ بھی کہ جیسا انسان لباس پہنتا ہے کیا روح بھی ویسے ہی لباس میں نظر آتی ہے؟ دنیا میں جو لباس پہنتے ہیں ان کی روحیں بھی با لباس ویسا ہی لباس ہوتا ہے، ان کا نظر آتا ہے، اور جو بے لباس ہوتے ہیں ان کی روحیں بھی بے لباس ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مرنے کے بعد جو لباس ہوں گے وہ اعمال کے مطابق، صحیح، دارالجزا ہے وہ، وہاں مطلب ہے بدلہ ملنا ہے۔ بالکل ٹھیک، وہاں جب جائیں گے تو بدن کا لباس بھی یہ نہیں ہوگا جو دنیا میں پہنتے ہیں، وہ ہوگا جو وہاں پہنا ہے۔ صحیح، کوئی ایسے ہوں گے جنہیں بہت قیمتی ریشمی سوٹ پہنائے جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے گندک کے کرتے اور اس کو آگ لگا کر پہنائی جائے گی۔ تو وہ دارالجزا میں جا کر کردار کے مطابق، اعمال کے مطابق لباس بھی ہوتے ہیں۔ جب تک دنیا میں ہے، ہاں یہ ہے عجیب بات ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ اچھا لباس نہیں پہنتے ان کی روحیں بھی ویسی ہی نظر آتی، صحیح، بالکل بے ٹھیک، لباس ہی نظر آتی۔ بالکل ٹھیک۔ فاروق احمد نوشہرہ سے، میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ان کے پیر صاحب میں اتنی نورانیت ہے کہ اس نے ان کی تصویر بنائی تو پورے وجود کی نورانی تصویر آئی، یعنی نورانی حالے کی طرح۔ اس نے مجھے وہ تصویر دکھائی بھی، میں حیران ہوں کہ کیا نور کی بھی تصویر آ جاتی ہے؟ پھر تو بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی کی تصاویر میں بھی نور کے حالے نظر آنے چاہیے۔ میں پیر صاحب کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا، بس حیرت زدہ ہوں۔ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کیمرے کا کمال ہوتا ہے بچے۔ آج کل تو یہ چیز قابل حیرت نہیں، یہ عجیب کی عجیب، آپ انگلش فلموں میں دیکھیں کیا سے کیا چیزیں نظر آتی ہیں، کس طرح کی مخلوق نظر آتی ہے، کس طرح اس کا کردار ہے، کیسے ایک انسان نظر آتا ہے، پھر وہ دیکھتے دیکھتے آگ کے شعلے میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر انسان سے یہ سب کیمرہ اینیمیشنز ہیں، یہ کیمرہ کمپیوٹر اینیمیشنز ہیں، کیمرہ ٹرکس ہیں۔ کیمرہ ٹرکس ہیں بھائی۔ نور اس کیمرے کی آنکھ میں نہیں آتا، بالکل ٹھیک، وہ لطیف ہوتا ہے، اسے وہ وجود، اس کیمرے کو وہ وجود چاہیے جو محسوس ہوتا ہو۔ صحیح، بالکل ٹھیک، غیر محسوس چیز کی یہ تصویر نہیں لے سکتا، روح کی تصویر نہیں لے سکتا تو پھر اس کی نور کی کیسے لے گا؟ بالکل آج تک آپ نے کسی روح کی تصویر دیکھی؟
ہاں اینیمیشن ہو سکتی ہے کہ آپ بنا کر دکھا دیں، تو کمپیوٹر میں تو وہ ایک الگ بات ہے. بالکل صحیح. امیجنیشن سے اینیمیشن پہ اس کو اور منتقل یہ جو ہے نا جی کہ پیر صاحب میں کتنا نور ہے، یہ پیر صاحب کے عقیدے اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ان کے ساتھ رہنے والوں کا بھی عقیدہ بھی درست ہو جاتا ہے، کردار بھی درست ہو، یقیناً ان میں نور ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر کردار ان کا اپنا بھی ٹھیک نہیں اور عقیدہ بھی درست نہیں تو نور کہاں سے آئے گا؟ بالکل صحیح. اور ساتھ رہنے والوں کو اگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ سادہ سی بات ہے جی، یہ سادہ سی بات ہے. سارے کمالات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، سارے کمالات آپ کی دی ہوئی شریعت. عقیدہ بھی ویسا ہو، عمل بھی ویسا ہو تو نور ہی نور. بے شک. عقیدے میں گڑبڑ ہو جائے تو نور نہیں ہوگا، ظلمت آ جائے گی. کردار میں گڑبڑ ہو جائے نور نہیں ہوگا، ظلمت آ جائے گی. صحیح. ویری سمپل. بالکل صحیح. تو اس سے اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس سے اگر آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہاں سے اٹھ جائیے. بالکل صحیح. شہزاد خان ہیں پشاور سے. قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ دل دیکھتا، سنتا اور سمجھتا بھی ہے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے دل کے یہ حواس کس حد تک کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ دل کی بینائی، سنوائی اور سوجھ بوجھ کو کیسے تیز کیا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ آج کل تو آپ قرآن کی بات کرتے ہیں. قرآن تو جب سے نازل ہوا یہ ارشاد فرما رہا ہے. آج کل تو آپ کی سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے اور یہ تحقیقات آ گئی ہیں کہ دل دیکھتا، سنتا اور سوچتا اور سمجھتا اور حکم دیتا ہے. یہ تو آج کی سائنس آ گئی. بالکل آ گئی. بالکل آ گئی. یہ تو آج کی سائنس ہے. اب آنکھ جو دیکھتی ہے، مادی آنکھ ہے، یہ مادے کو دیکھتی ہے. ٹھیک ہے. چیز خوبصورت ہے، بدصورت ہے، بڑی ہے، چھوٹی ہے، گرم ہے، ٹھنڈی ہے، یہ اس کا کام. صحیح. دل کی آنکھ چونکہ باطن کی آنکھ ہے، وہ اس چیز کے جو کچھ اندر ہے، یعنی جو اس کا نتیجہ ہے وہ اس کو دیکھتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. ہم جو برائی کرتے ہیں بظاہر بھی برائی سمجھ کر بھی کر لیتے ہیں، خیر ہے. دل کی آنکھ وہاں ہو تو اس برائی کے اندر جو بدصورتیاں اور قدورتیں اور سیاہی ظلمت بنتی ہے وہ اس کو دیکھتی ہے، وہ اس سے بھاگ جاتی ہے، وہ کہتی ہے یہ نہیں کرنا. بالکل ٹھیک. سمجھ آ جاتا ہے کہ دل دیکھ رہا. صحیح. ہم خرافات سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، چلو یار تھوڑی دیر گانا ہی ہے. جب دل اسے دیکھتا ہے تو اس میں جب ظلمت وہ بھاگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ بات سنیں گے جس میں نور ہوگا، یہ کیا سنیں. تو اگر آپ کا دل گناہ سے بھاگے تو وہ بینا بھی ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. سبحان اللہ. گناہ سے نہ بھاگے تو اندھا بہ رہا ہے. تو اندھا بہ رہا ہے. بالکل ٹھیک. بڑی آسان سا اور سادہ سا کلی ہے. بالکل صحیح. مہر بانو راول پنڈی سے ان کا سوال ہے کہ میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہوں. میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، مجھے بعض اوقات اپنے ملنے جلنے والوں سے اچھی یا بری وائبز محسوس ہوتی ہیں اور میں اسی کے مطابق بعض اوقات ریئیکٹ بھی کرتی ہوں، لیکن میں سوچتی ہوں کہ مجھے ان ججمنٹ وائبز پہ کس حد تک بھروسہ کرنا چاہیے. میں لوگوں پہ فیتھ بھی انہی وائبز کی بیس پہ کرتی ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ تو ایک اللہ کی مہربانی ہے کہ کسی کو اتنی حساسیت دے دے کہ وہ ان چیزوں کو محسوس کر سکے. کیا بات. لیکن ان چیزوں پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ظاہری فیصلے ظاہری بیہیویئر پر، ظاہری رویے پر ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. آپ کسی سے فیلنگز لے کر اس پر فیصلہ نہیں کر، لہذا ان پر اس طرح ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے. یہ سمجھ لینا چاہیے اگر بندے سے اچھی ویو نہیں آ رہی تو آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے، کہیں مجھے بھی کسی برائی میں نہ لے جائے. بالکل صحیح. اس سے زیادہ آپ اس سے نفرت کرنے لگیں یا بھگانے لگیں، یہ صحیح نہیں. ٹھیک بات. ری ایکشن میں احتیاط لازمی ہے. آپ فیل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہاں ہمارے پاس بھی ہزاروں لوگ آتے ہیں، ہم انہیں بھگا تو نہیں دیتے، سارے ولی اللہ تو نہیں آتے. صحیح. صحیح. بالکل. آپ کا ری ایکشن جو ہوگا وہ ظاہر کے مطابق ہوگا. یہ فیلنگ آپ کو اس کے نقصان سے بچا دے گی کہ آپ اپنا دامن
سمیٹ کر رہے سمیٹ کر ہیں، سکیں۔ یہ اچھی بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بسا اوقات ویسے میں نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں خود سے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، خود سے ہی اس کے جواب سوال اس سے خود ہی کر رہے ہوتے ہاں، ہیں، نہیں، اور خود ہی اپنے ذہن میں اس سے نفرت یا نہیں، محبت کرنا یہ شروع نہیں کرتے ہیں۔ چاہیے، یہ نہیں چاہیے، مفروضوں پہ فیصلے نہیں چاہیے۔ نہیں ہوتے، بالکل ٹھیک بات، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سارے بھی تو ڈیسیژنز ہیں نا، فیصلے ہیں، جی ہاں، اور یہ مفروضوں پہ نہیں ہوتے، یہ حقائق بالکل صحیح ہے، فیکٹس پہ ہوتے فیکٹس کے اوپر ہونے چاہیے۔ اور اس میں اگر آپ اس چیز کو شامل کر لیں، جیسا آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اسوہ حسنہ کے مطابق لے کے چلیں اور وہی معیار ہے معاملات نا۔ دوسروں کے ساتھ جیسے بھی کرنے ہیں اس میں معیار وہ رکھیں، تو آپ کو نہ کسی سے گلا، نہ کوئی شکایت، نہ کچھ نہ کچھ۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، اور بریک سے واپس آ کے اور بہت سارے سوالات ہیں جو اس میں شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں، تو آپ ہمیں اپنا سوال ایس ایم ایس کر سکتے ہیں یا ای میل کر سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے 033349555021، اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم۔ آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، اور کسی حد تک اس کا جو لنک ہے وہ سائنس سے بن رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کا جواب بھی بڑا زبردست اور انٹرسٹنگ ہوگا۔ عیسیٰ کلیم ہے منگلہ سے، سائنسدان ایک عرصہ سے کائنات اور اس کی گریویٹی فورس پر بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کا پروگرام دیکھ دیکھ کر مجھے تو یہ خیال آنے لگا ہے کہ اللہ کا نام ہی وہ گریویٹی ہے جس کا یہ تذکرہ کرتے ہیں۔ جب لوگ اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیں گے تو تمام سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی، کیا ایسا ہی ہوگا؟ آپ نے بہت صحیح سمجھا۔ اصل فورس جس نے ہر چیز کو ریلیٹ کر رکھا ہے، کیا بات! سائنس کی نگاہ بہت دور گئی ہے، لیکن ابھی بہت پیچھے ہے، ابھی بھی بہت پیچھے ہے۔ پیچھے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو سائنسدان تو یہ کہتا ہے نا جی کہ انسانی دماغ کی ہم نے بہت اس کو استعمال کیا ہے، لیکن ہم مبالغہ بھی کریں تو شاید ہم 10% بالکل ٹھیک، استعمال کر سکیں، 90% ابھی ہم استعمال ہی نہیں کرتے۔ ہمیں انسانی دماغ کا بھی 90% کا نہیں پتا، بالکل ٹھیک، باقی کائنات کے نظام کا کیا پتا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو ہر ذرے، ہر ایٹم میں ایک ریلیشن شپ ہے، یعنی آپ سورج کا کوئی ذرہ لیں، چاند کا لیں، مریخ کا لیں، زمین کا لیں، ہر سیارے، ہر ستارے کے ذرے ریلیٹڈ پروگرام میں ہیں، اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ بالکل صحیح، سورج میں جو تبدیلیاں آتی ہیں زمین کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، چاند میں آتی ہیں اور ضرورت ہوتی ہے، اس کے مطابق پھر یہاں وقوع پذیر ہوتے ہیں واقعات۔ تو اس سارے کے اندر جو ریلیشن شپ ایک چل رہی ہے وہ اللہ کا نام ہے، بالکل ٹھیک، جس تک سائنس کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ سائنس یہ تو سمجھتی ہے کہ کچھ ہے، کوئی ہے جسے اس طرح جس نے ہر چیز کو ریلیٹ کر، وہ اس کیفیت کو گریویٹی کا نام دیتی ہے۔ وٹ از دا گریویٹی؟ اس کا جواب اس کے پاس نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اس مالک الملک کا اسم ذات ہی ہے جو کائنات کے درمیان ایک گریویٹی کا کام کر رہا ہے۔ جب لوگ اللہ اللہ کہنا چھوڑ دیں گے تو ہر چیز ٹکرا جائے گی، گریویٹی ختم ہو جائے گی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کیونکہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی، تو آپ نے فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا قیامت آ جائے گی۔
بالکل وہ صحیح، سارا وہ سارا اس سے ریلیٹ کر رہا ہے، گریوٹی ختم ہو گریوٹی ختم ہو جائے گی اور ساری چیزیں ٹکرا ٹکرا جائیں جائیں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ گریوٹی صرف زمین سے ہی نہیں، ہر آپ جگہ سے دیکھیں ختم نا، ہوگی. انسان نے چند ذرات کو پھاڑا، ایٹم بم بنا. یہ چند ذرات تو نہیں ہے زمین میں، لا تعداد. لا تعداد ایٹم ایک ذرے میں ہے. بالکل صحیح. تو اگر قدرت نے سارے ایٹم پھاڑ دیے تو اس کا اولیہ کیا ہو؟ کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا. وہ فرماتے ہیں نا قرآن کریم کے، قرآن یہ پہاڑ جو ہیں یہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے، بادلوں کی طرح تیریں گے، گرد غبار بن جائے گا، کچھ نہیں بچے. کچھ نہیں بچے گا، کوئی شک نہیں ہے. سمندر خشک ہو جائیں گے، جل جائیں گے. اگر تو سمندر میں یا سمندر کی تہہ میں یہ ایٹم پھٹے تو سمندر کہاں بچے گا؟ بچے گا ہی کچھ نہیں، وہاں کیا رہ جانا. اور یہ چیزیں تو انہوں نے صحیح سمجھا، بات سمجھنے کی یہی ہے. بالکل صحیح. شعور، یہ شعور کی بات ہے کہ جس کو شعور آ جائے. کہ اس کا احسان ہے کسی کو اس طرح متوجہ کر دے. میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا احسان. سبحان اللہ. بے شک، بے شک. ذوق علی ہیں سیالکوٹ سے. صرف اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کی صداقت میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ ذاکرین بھی بہت سی سچویشن میں بے چین ہو جاتے ہیں. آپ اس انداز سے سوچیں کہ یہ ذاکر ہے اور اتنا بے قرار ہے. اگر ذاکر نہ ہوتا تو شاید اس کا دل پھٹ گیا ہوتا، مر چکا ہوتا. صحیح. ایک آدمی ذکر بھی کرتا ہے اور پھر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ باوجود دوائی کے اس کی بیماری باقی. اگر یہ دوائی نہ کھاتا ہوتا تو پتہ نہیں اس کو تو کیا ہوتا. بالکل ٹھیک. انسان ہے، اس میں کمزوریاں ہیں. ذکر میں تو قوت موجود ہے، اب اسے ذکر سے حاصل کرنا یہ انسانی استعداد ہے. صحیح. بالکل تو صحیح. بعض لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن اس منزل کو نہیں پہنچ سکتے، وہ برکات حاصل نہیں کر پاتے جو انہیں سکون بخشتے ہیں. تو یہ انسانی کمزوریاں ہیں. اگر وہ ذکر نہ کرتے ہوتے تو اور کتنے کمزور ہوتے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. فہمیدہ آزاد کشمیر سے. میں جب بھی کسی دوست یا رشتہ دار کو اپنے شیخ کے مقام و مرتبہ بارے بتاتی ہوں یا ان کی تعلیمات کا ذکر کرتی ہوں تو تقریباً ہر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ ان کی کوئی کرامات سناؤ. کیا اہل اللہ کے لیے کرامات کا حامل ہونا ضروری ہے؟ کسی بھی ولی اللہ کی تعلیمات دیکھنا چاہیے یا ان سے سرزد ہونے والے مافوق الفطرت حوادث؟ اگرچہ کرامات کی اہمیت اپنی جگہ ہے. کرامات ہوتی کیا ہے پہلے یہ طے ہو جائے. کرامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ کتنا شریعت مطہرہ کا پابند ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اور کتنے لوگ شریعت کے پابند ہیں. بالکل ٹھیک. اس سے آگے کوئی کرامت نہیں. صحیح. بالکل صحیح. پہلی کرامت یہ ہے کہ خود بندہ کمانے میں، کھانے میں، خرچ کرنے میں، لوگوں سے ملنے جلنے میں، اپنی عملی پریکٹیکل لائف میں کتنا شریعت کا پابند ہے. اس سے پھر بڑی کرامت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگ شریعت پر کاربند ہو گئے. بالکل ٹھیک. اس سے آگے تو کوئی کرامت کوئی نہیں. کرامت نہیں. چیزوں کا ظہور پذیر ہونا یہ شعبدے سے بھی ہو سکتا ہے، جادو سے بھی یہ تماشے دکھائے جا سکتے ہیں. یہ کوئی کرامت نہیں ہوتی. کرامت صرف یہ ہے کہ کتنا اتباع شریعت. بالکل ٹھیک. بالکل. آپ بتایا کریں بھئی ایک عالم ان کے ساتھ اللہ اللہ کر رہا ہے، اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر یہ کرامت ہے واقعی تو پھر یہ اللہ کا احسان ہے. اس سے بڑی کرامت کیا ہے کہ اس دور میں جاپان سے امریکہ کی ویسٹ کوسٹ تک اور افریقہ سے چین تک ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے. اس سے بڑی کرامت کیا ہوگا؟ صحیح بات. یہ اللہ کا احسان ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اس کا احسان ہے الحمدللہ. بالکل صحیح. بالکل صحیح. باقی تماشا دیکھنے تو کسی مداری سے دیکھ لو. ہاں وہ بہت سارے ہیں. بہت سارے. اور ایسے ایسے وہ کرتب دکھاتے ہیں کہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے انسان. بالکل صحیح. سہیل انجم ہے حافظ آباد سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے ایک دفعہ دل سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اس کے لیے نجات
یقینی ہے جب نجات کلمہ پڑھنے سے ہی ہو گئی پھر مزید عبادات یا ذکر اذکار کرنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ دل سے کہہ دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ سب کا پابند ہو جاتا اصل بات یہ اصل بات ہے۔ سبحان اللہ۔ زبانی کہہ دینے کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے اس پر عمل بھی کیا۔ ٹھیک بات، دل کی گہرائی سے کہہ دینا، جب دل سے کہہ دیا لا الہ، تو کائنات میں کسی دوسرے سے پر نفع نقصان کی کوئی امید رہی؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ جب دل سے کہہ دیا لا الہ تو اس کا حکم نہ ماننے کی کوئی گنجائش باقی رہے گی؟ رہتی نہیں، رہتی ہی نہیں۔ ذرا دل سے کہہ کے دیکھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر پتہ چلے گا کہ باقی عبادات کی ضرورت کیوں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صرف اسی وہی والی بات کہنے اور ماننے میں جو فرق ہوتا ہے، ماننے اور جاننے میں جو فرق ہوتا ہے۔ گزارش یہ ہے جی کہ وہ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ سخن شناس نہیں دل برا خطائی جاست، وہ کہتا ہے میرے محبوب بات کی سمجھ نہیں آئی تجھے، قصور یہاں ہے، یہاں ہے۔ کیا بات ہے۔ آپ کا فرمان اصدق و صادقین کا اللہ۔ الحمدللہ، جب کوئی دل سے لا الہ کہتا ہے تو پھر اس کے علاوہ کسی کی مان سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ اس کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ تو پھر تو عبادات اس لیے ضروری ہو گئی کہ اس کا حکم ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ بچنا اس لیے نافرمانی ضروری کہ وہ لا الہ ہے، اس کے مقابلے میں تو ذرا دل سے کہہ کے دیکھ۔ اللہ اکبر۔ زبان سے ادا کر دینے سے بات نہیں اور بنتی، بات، دل سے کہا تو پھر زبان تو دل کچھ محسوس کر رہا ہوتا ہے، زبان کچھ اور دل کر سے آپ ایک بندے سے نفرت کرتے ہیں، زبانی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات، بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو دل سے کہہ کے دیکھیں تو باقی پھر سوال پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ عزیز جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، اور پھر کوئی چارہ ہی نہیں رہتا۔ اور کوئی چارہ نہیں رہتا۔ ایک بریک پہ جانا ہے، واپس آ کے کچھ اور سوالات ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے 033349555021، اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو ای میل کیجئے questions@almurshid.tv پہ۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم۔ آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، تنویرہ ہیں گوجرا سے۔ ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ ہماری روح میں حیات کتنی ہے، یا کیا وہ انسانی شک ہی میں ہے؟ میرا خیال ہے یہ سوال پہلے ہو چکا ہے۔ ہو چکا ہے کسی مختلف الفاظ میں۔ جی جی، تو یہ جاننے کے لیے بیٹا آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا عمل جو شریعت کے مطابق ہے وہ کتنے خلوص سے ہے، اور اگر چھوٹتا ہے تو آپ کو دکھ کتنا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ بعض اوقات کوئی کام رہ بھی جاتا ہے، اس کا دکھ کتنا ہوتا ہے، اور عبادت کر کے سکون کتنا ملتا ہے، اطمینان کتنا ہوتا ہے کہ ذمہ داری تھی الحمدللہ ادا ہو۔ صحیح۔ جب یہ احساس زندہ ہو تو روح زندہ ہوتی ہے۔ زندہ ہو جاتی ہے۔ اب جب روح زندہ نہیں ہوتی تو یہ احساس زندہ نہیں ہوتا، ہو گیا کر لیا، نہیں نا اس کے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ سادہ سا نسخہ ہے، اس پہ آپ پرکھ لیں۔ حبیب سلطان ہے ابو ظبی سے، کیا علم لدنی اختیاری ہے؟ میرا مطلب ہے کیا اسے محنت سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا نام ہی لدن کہتے ہیں، اپنے پاس سے عطا کرنا۔ اس کا نام ہی علم لدنی ہے، تو اختیاری کیسے ہو؟ صحیح، بالکل ٹھیک۔ یعنی وہ علم جو اللہ کریم اپنی مہربانی سے اپنے پاس سے عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر اختیاری کیسے؟ اختیاری کیسے ہوگی؟ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ اگلا سوال ہے جی علی اختر لاہور سے، اسلام میں لونڈی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ان کا دوسرا سوال ہے کہ اسلام میں لونڈی اور غلام کے لیے یہ حکم ہے کہ جیسا خود کھاؤ ویسا ہی انہیں کھلاؤ،
اور جیسا خود پہنو ویسا ہی انہیں پہناؤ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا گھریلو ملازم جسے اجرت پہ رکھا گیا ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ یار ان لوگوں کو پتہ نہیں کیوں غلط فہمی لگتی ہے، بڑی سادہ سی بات ہے۔ آخری غلام جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد میں آخری غلام بھی آزاد ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد مسلمانوں کے پاس لونڈی غلام نہیں رہے، ٹھیک ہو گیا، اور وہ جتنے ان کے اوپر قوانین لاگو تھے وہ سارے بھی ختم ہو گئے۔ وہ بنائے اس لیے گئے تھے کہ جو جنگ میں قید ہوتے تھے ان کے بچے بھی غلام ہو جاتے، بیویاں کنیزیں بن جاتی، اور مال بندہ بھی غلام ہو جاتا، اس کی آزادی سلب ہو جاتی، باقی ان کے حقوق باقی رہتے۔ ٹھیک ہے، اور یہ صرف اسلام کو شرف حاصل ہے کہ ان کی انسانی توہین نہیں کی گئی، انسانی شرف باقی رکھا گیا، صحیح، زیادہ سے زیادہ آزادی سلب ہو کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہر گناہ کی سزا میں غلام آزاد کرنا، نیکی کے طور پر غلام، اس کی بڑی ترغیب دی اللہ نے۔ مسلمان دڑا دڑ آزاد کرتے تھے اور اس کا اللہ نے بڑی تحسین فرمائی۔ صحیح، میرے خیال میں عہد فاروقی میں آخری غلام بھی آزاد ہو گیا تھا، اس کے بعد نہ کوئی غلام بنایا گیا نہ وہ قانون باقی۔ نہ کوئی لونڈی ہے۔ گھریلو ملازم نہ غلام ہے نہ کنیز ہیں۔ آپ ملازمہ کو بیوی کی طرح تو نہیں رکھ سکتے، بالکل نہیں آپ ملازم کو غلام تو نہیں بنا سکتے، وہ اپنا کھاتا پیتا ہے، اپنی طرز کا لباس پہنتا ہے، اپنی مرضی سے سوتا ہے، آپ سے جس بات کی تنخواہ لیتا ہے وہ خدمت اس نے کرنی۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے ٹائم میں مقرر ہیں، صبح اتنے بجے آؤں گا، شام اتنے بجے چلا جاؤں گا، دیٹس آل۔ اس میں غلام کنیز کا وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بالکل صحیح ہے۔ آپ اور اپنا کام ٹھیک کرائیں، اس کی اجرت ٹھیک دیں۔ اس کانسیپٹ کو اب درست ہو جانا چاہیے کہ اب آپ وہ اپنا کام ٹھیک کرائیں، اس سے اس کی تنخواہ ٹھیک دیں، ٹھیک وقت پر دیں، بالکل ٹھیک، پوری دیں، جو وعدہ کیا اس کے مطابق۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ فرمان علی ہیں خوشاب سے، یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، وحی تو صرف انبیاء اکرام پہ آتی ہے، کیا یہ وحی کی کوئی علیحدہ قسم ہے؟ انبیاء علیہ السلام پہ جو آتی ہے اسے وحی تشریعی کہتے ہیں، یعنی اسے وحی تشریع شریعت معین ٹھیک کرتی ہے، ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، وحی سے مراد ہے اللہ کا کسی سے کلام کرنا۔ ٹھیک ہے، اب وہ اس کی مختلف صورتیں ہیں، کوئی فرشتہ بھیج کر اس کی زبانی بات بتلا دے، انسانی صورت میں فرشتہ آ جائے، اللہ کریم سیدھی دل میں القاء کر دے، اللہ کریم اسے کشفاً کوئی چیز دکھا دیں کہ یہ ایسے کرو، یہ مختلف صورتیں ہیں۔ تو کسی غیر نبی سے اللہ کی بات کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نبی ہو، ٹھیک ہے، غیر نبی سے جو اللہ کی طرف سے بات آتی ہے وہ صرف اس بندے کی اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، دوسرا اس کا مکلف نہیں ہوتا، ٹھیک، نبی پر جو وحی آتی ہے نبی کی پوری امت اس کی مکلف اور مخاطب ہوتی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، تو غیر نبی سے کلام تو قرآن میں بہت جگہ ثابت ہے، صرف یہ نہیں ہے، لیکن وہ وحی نبوت نہیں ہوتی، وحی تشریعی نہیں ہوتی، شریعت کی وحی نہیں ہوتی۔ صحیح، نبی پر جو وحی آتی ہے وہ شریعت ہوتی ہے، وہ ساری امت کے لیے ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل اور ٹھیک، غیر نبی کو کچھ کبھی کشفاً آ جائے، کبھی اس کے دل میں آئے، یہی تو ہم ساری عمر پیٹتے رہتے ہیں کہ کسی کو اگر مشاہدات یہ کشف ہوتا ہے تو اس کے پیچھے نہ بھاگو، تم اس کے مکلف نہیں ہو، بالکل ٹھیک ہے، وہ صرف اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، صحیح، اور وہ بھی اگر شریعت کے مطابق ہے تو مطابق ہے تو بالکل درست ٹھیک، ہے، شریعت کے خلاف ہے تو کشف ہی غلط ہے، کشف ہی غلط ہے، اس سے بالکل سمجھ ہی صحیح، غلط آئے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو بعض لوگوں کا یہ روپ بھی بنا لیتے ہیں، مجھے بڑا کشف ہوتا ہے، پھر لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، جی ذرا خیال کر کے بتائیں وہ میرا کام کیسے ہوگا۔ جو ذرا اس سے نیچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کشف تو نہیں ہوتا، میں استخارہ کر لیتا ہوں، وہ ایک پینسل اور لیپ ٹاپ لے کر بھائی لیپ ٹاپ پر پینسل سے کیا لکھنا ہے تم نے؟ جی ہاں، جوڑی کوئی نہیں، آپ ابھی بتائیں جی یہ کام ہے، وہ جی اس طرح ہوگا۔ خدا کے بندے، اللہ کا خوف، مذاق بنا دیے شریعت کو۔ استخارہ کیا تھا کہ ایک کام کے کرنے کے دو طریقے ہیں، شرعاً دونوں جائز ہیں، ان میں بہتر فائدہ کس میں ہوگا؟ رات سونے سے پہلے وضو کریں، 2 نفل پڑھیں، دعا مانگیں، یا اللہ میری رہنمائی فرما دے، سو جائیں، اگر کسی طرف اشارہ ہو تو وہ طریقے، ورنہ دونوں جائز ہیں، جو مرضی کر لو۔
بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. اب اس کو تماشا بنا دیا. اور یہ وہی غیر تشریح ہوتی ہے اور اس کا مکلف وہی ایک بندہ ہوتا ہے جس کو بات بتائی. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. نبی پر جو وہی آتی ہے وہ وہی تشریح ہوتی ہے، وہ شریعت ہوتی ہے، ساری امت اس کی مکلف ہوتی ہے. بالکل صحیح. ثانیہ اسماعیل دبئی سے ان کا سوال ہے، میں جب اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھتی اور خاص طور پہ اپنے کولیگز کی باتیں سنتی ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مسلمان تو اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، پھر اسی مسلمان کے دل میں اپنے ہی دین پر اعتراضات کیوں اٹھتے ہیں؟ ایک ایمان موروثی ہے بیٹے. یس، مسلمانوں یہ کے بات گھر پیدا ہوئے گلے پڑ گیا. بالکل ٹھیک. ایک ایمان ہے حقیقی کہ واقعی اس بات پہ یقین ہے، بس یہ فرق ہے. سبحان اللہ. جو موروثی ہوگا تو اس میں پھر یہی سلسلے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ کیسا ہے، کیا ہے، کیا نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. عائشہ صدیقہ ڈی جی خان سے، کسی بھی عبادت کے قبولیت کا درجہ پانے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی توفیق کا مسلسل رہنا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. آپ نماز پڑھتے ہیں، مسلسل پڑھتے ہیں، قضا نہیں کرتے تھے، مطلب ہے آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے. بالکل صحیح. جب نہیں ہوگی تو اگلی نمازیں قضا ہونے لگ جائیں. صحیح، بالکل صحیح ہے. تو یہ بھی ایک پیمانہ ہے، ایک پیمانہ ہے عبادات کا. اس پہ آپ عبادت میں عقیدہ درست ہو، عمل شریعت کے مطابق ہو، اور پھر اس کی توفیق ملتی رہے تو قبول ہو رہی ہے. صحیح. اچھا، اسی طرح کا ایک آگے سوال ہے، وحید الزماں ہے گجرانوالا سے، عملی زندگی میں توحید پہ قائم رہنے کے لیے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. جی، بالکل صحیح. ایمان کا مطلب ہوتا ہے آپ کا وہ یقین جس میں کہیں رائی برابر بھی شبہ نہ ہو. بالکل صحیح. اگر اس میں کہیں شکوک و شبہات ہے تو ایمان نہیں ہے، کوئی اور چیز ہوگی. یعنی ایمان آپ کے اس اعتماد کو کہتے ہیں جو غیر متزلزل ہو. جب ایمان ہوگا کہ ہر عمل کی جزا ہے، ہر عمل کا نتیجہ ہے، تو پھر عمل میں احتیاط آ جائے گی. جب ایمان ہوگا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں تو پتہ ہوگا کہ نبی جو فرماتا ہے وہ حق ہے. کیا بات. ٹالا نہیں جائے گا. اور اگر اس میں کمزوری ہوگی تو پھر کہیں گے یار یہ دنیا تو سامنے ہے، آگے جائیں گے تو دیکھا جائے گا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. وقت آئے گا تو دیکھیں گے، وقت آئے گا تو تم نہیں دیکھو گے، پھر وہ دیکھیں، پھر وہ دیکھے اور دیکھے گا، اور دیکھے گا. ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. آخری سوال پروگرام میں حضرت جی شامل کرتے ہیں. سوالات تو ابھی اور بھی بہت ہیں لیکن وقت کم ہے. سلطان محمود ہیں برطانیہ سے، یہ کہتے ہیں ایمان کب کامل ہوتا ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا ایمان کس حد تک کامل ہے؟ الحمدللہ جی، کامل ایمان کی میں شاید اس دفعہ تو یہ سوال بہت دفعہ اس کی تکرار ہو چکی ہے. کامل ایمان کی ایک ہی دلیل ہے کہ توفیق عمل ہوتی ہے اس کے ساتھ. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. اور عمل مسلسل ہوتا ہے، جد مسلسل ہوتی ہے. ایمان انسانی کردار کے ساتھ گھٹتا بڑھتا بھی رہتا ہے. صحیح. جب کوتاہیاں یا غلطیاں ہوں ہم سے تو ایمان میں کمزوری بھی آ جاتی ہے. صحیح. جس سے کردار متاثر ہوتا ہے اور کردار میں کمی آ جاتی ہے. جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں اللہ منظور فرماتے ہیں تو اس سے ایمان بڑھتا ہے، جس کا مطلب ہے تعمیر کردار ہوتی ہے، تعمیر سیرت ہوتی ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. یہ سارا آئینہ ہمارے سامنے ہے بھائی، یہ کوئی پیٹھ خود پیچھے پرکھ تو ہے لیں گے نہیں. کیا. آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا. آپ اپنے کردار سے واقف ہیں، میں اپنے سے واقف. یا اللہ جانتا ہے یا بندہ خود جانتا ہے. بالکل کوئی شک. آپ میرے سامنے ایک لباس میں بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک لباس میں بیٹھوں گا. آپ میری عزت کرتے ہیں، میں آپ کی اندر کون ہے، کیسا ہے، یہ آپ نے آپ کو بتایا، آپ کو پتہ ہے یا اللہ کریم کو. بالکل ٹھیک بات. تو اپنا ججمنٹ اپنی کیا کیجیے. انسانی مزاج یہ ہے
कि ये सारी दुनिया को जज करता है, अपने आप को नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। और जिस दिन अपने आप को करना अपने शुरू हो आप गया, को छोड़कर सारी दुनिया को जज करता बिल्कुल रहता है। ठीक जब है। अपने आप को जज करने लग गया तो मामला तो सुधर बेड़े जाएगा। पार हैं, फिर कोई मसला नहीं है। हज़रत जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। वही हुआ कि प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँच रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस प्रोग्राम में अपने सवाल के ज़रिए शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, नोट फरमा लीजिए 033349555021। और इसी तरह से हमें आप मेल भी कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी स्क्रीन पे मौजूद है, questions@almurshid.tv। अपना कोई भी सवाल हो हमें इस ईमेल के ऊपर या इस टेलीफोन नंबर पे SMS कीजिए या मेल कीजिए, आपका सवाल इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हज़रत जी से रहनुमाई लेंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ला